آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے، نماز فرضی نماز تو آپ پڑھتے ہیں، لازم ہے وہ، اس کا تو چھوٹ جانا اور چھوڑ دینا یہ تو محال ہی ہے، وہ آپ نے کسی حالت میں چھوڑنی نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ بتا رہے تھے کہ ہم پابندی سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ تو فرض نماز کے علاوہ آپ باقی عبادات کے لیے آپ کو ٹائم نہیں ملتا، نوافل کے لیے، باقی جو اذکار ہیں ان کے لیے آپ کو ٹائم نہیں ملتا، تو میں آپ کو انتہائی آسان قسم کے 3 اعمال بتاتا ہوں جو ہم اپنے مشائخ سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایسے 3 اعمال ہیں کہ ان سے آپ کا مقدر اللہ تعالیٰ چمکا دیں گے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کسی بھی قسم کا آپ کا مسئلہ ہو، ان تینوں اذکار کا آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں، اور اس پہ کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا۔ آپ یونیورسٹی میں ہیں یا پھر اسکول کالج اور اسی طرح باقی کاروباری حضرات ہیں، باقی عام مسلمان ہیں اور ان کی مصروفیات اور کچھ ہیں کاروبار کے علاوہ، تو وہ بھی اسے کر سکتے ہیں، اور آپ کا نہ تو کاروبار ڈسٹرب ہونا ہے، نہ آپ کے اسکول کالج یونیورسٹی کی پڑھائی ڈسٹرب ہونی ہے، کچھ ڈسٹرب نہیں ہونا ہے۔ بس آپ کو دل ہی دل میں ان 3 چیزوں کا ورد کرنا ہے اور ان کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو اتنی فراخی سے بھر دیں گے کہ آپ بے حیران ہو جائیں گے۔ اچھا 3 اعمال ہیں کون سے؟ پہلے نمبر پہ جو ہے کلمہ طیبہ کا ورد ہے۔ آپ نے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی آپ حالت میں تو آپ کوشش کیا کریں کلمہ طیبہ کا ورد کیا کریں، ٹھیک ہے جی؟ انتہائی مجرب ہے، اس سے سب سے بڑا فائدہ جو آپ کا ہونا ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ کلمہ طیبہ کا ورد ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا جو توکل ہے، آپ کا یقین ہے، وہ یہاں پہ آپ کے بیٹھ جائے گا، انتہائی مضبوط ہو جائے گا۔ اور جب بندے کا اللہ تعالیٰ پہ توکل اور یقین مضبوط ہو نا، تو پھر کسی چیز سے وہ گھبراتا بھی نہیں اور نہ ڈرتا ہے۔ ہر چیز کے سامنے اللہ تعالیٰ اسے ڈٹ کر کھڑا ہونے کی اس کو توفیق دیتے ہیں اور صلاحیت اس میں رکھتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ جو عبادت اور دوسرے نمبر پہ جو ذکر ہے، وہ آپ نے استغفار کثرت سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ استغفار کی کثرت سے سب سے جو بڑا فائدہ آپ کا ہونا ہے، آپ کے گناہ بخشے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ کلمہ طیبہ سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہو گیا؟ ایمان مضبوط ہو گیا۔ استغفار کے ذریعے سے آپ کے کیا ہونا ہے؟ آپ کو جو ہے آپ کے گناہ بخشے جائیں گے، آپ کے گناہوں کا صفایا ہوتا رہے گا۔ اور دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنے رزق کے جو خزانے وہ کھول دیں گے۔ بہت زیادہ فوائد ہیں۔ فرماتے ہیں بزرگ کے بارے میں، نام ان کے میرے ذہن سے نکل گیا ہے، لیکن مرید ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آتے ہیں، کہا حضرت مجھے فلاں مسئلہ ہے، انہوں نے بتایا آپ استغفار کی کثرت کریں۔ دوسرا آیا فلاں مسئلہ ہے مجھے، انہوں نے پھر اسے بھی بتایا کہ آپ استغفار کی کثرت کریں۔ یہاں تک کہ اس دن جتنے بھی لوگوں نے پوچھا، پیر صاحب نے انہیں بتایا، حضرت نے بتایا کہ آپ کیا کریں؟ استغفار کثرت سے پڑھا کریں۔ مرید بحران ہے کہ آج حضرت نے عجیب کام کیا ہے، سب کو استغفار ہی بتا رہے ہیں، سب کو استغفار ہی بتا رہے ہیں۔ تو مرید پوچھنے لگے حضرت آج آپ نے ایک کچھ عجیب سا کام کر دیا۔ جو بھی بندہ آپ سے پوچھتا ہے، اگر اسے کوئی بیماری ہے تو آپ کہہ رہے ہیں استغفار کی کثرت کریں، اسے رزق کی کمی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں استغفار کی کثرت کریں، اسے کوئی اور پریشانی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں استغفار کی کثرت پڑھیں۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ کیا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہے؟ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ٹھیک ہے؟ سورہ نوح کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے جو آپ پہ انعامات کر رہے ہیں، جتنے آپ اللہ تعالیٰ آپ پہ فراخیاں لا رہے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب پڑھیں تو صحیح قرآن پاک کو، اور بالخصوص سورہ نوح کی آیت کو آپ دیکھیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ استغفار کے کتنے فوائد ہیں۔ تو استغفار سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے گناہوں کا صفایا اور ازالہ ہوگا، دوسری چیز اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنے نعمتوں کے دروازے کھولیں گے، اور آخری نمبر پہ جو تیسرے نمبر پہ جو ذکر ہے، انتہائی آسان، درود و سلام آپ نے کثرت سے کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے درود و سلام بھیجنا ہے، اس کے لیے بھی کوئی ٹائم کا خاص ہونا ضروری نہیں ہے۔ جتنی تعداد میں آپ کثرت سے پڑھیں گے، سب سے بڑا فائدہ جو ہے آپ کے حضور علیہ السلام سے محبت آپ کے دل میں پڑے گی، حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے آپ کے دل میں محبت پڑے گی، حضور علیہ السلام کی سیرت، حضور علیہ السلام کی سنتوں سے محبت آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ اور جب حضور کی محبت دل میں بیٹھ گئی، پھر دنیا کی تو آپ کو کسی شے کی فکر ہی آپ کے دل میں نہیں رہے گی۔ تو یہ تینوں اذکار آپ نے ڈیلی کرنے اور پابندی کے ساتھ کرنے۔ پہلے نمبر پہ کلمہ طیبہ کا ورد، دوسرے نمبر پہ استغفار کثرت سے پڑھنے، تیسرے نمبر پہ آپ نے حضور علیہ السلام پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم خود یہ چیز سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں اذکار کی برکت سے، تینوں عبادات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر کو چمکا دیں گے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، آپ اس چیز کا اپنے آپ کو پابند بنائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ پہ ضرور رحم فرمائیں گے۔